ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے۔ اکثر حضرت موسیٰ علیہ السلام طور کی پہاڑ پر جا کر اللہ تعالیٰ سے بات کرتے تھے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی ساری حکمتیں اور اتنی ساری صفات عطا فرمائیں جو ہر انسان کے لیے ایک بہت بڑی نصیحت اور زندگی جینے کے صحیح طریقے کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہیں۔ ناظرین، ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے 7 سوال کیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سوالات کا جو جواب دیا ہے اس کو سن کر آپ حیران و پریشان رہ جائیں گے۔ ان میں سے پہلا سوال یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اے میرے رب، تیرے بندوں میں سب سے زیادہ متقی یعنی ڈرنے والا اور پرہیزگار کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جو اللہ کا ذکر کرتا رہے اور اسے بھولے نہیں۔ یقیناً اللہ سے ڈرنے والا وہی شخص ہوتا ہے جو صرف مسجد کے اندر ہی نہیں بلکہ مسجد کے باہر بھی اللہ کو یاد رکھے، یعنی عام معاملات، خوشی اور غم میں بھی اللہ کو نہ بھولے بلکہ ہر قدم اللہ کی رضا کے مطابق ہی اٹھے۔ دوسرا سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے میرے رب، تیرے بندوں میں سب سے زیادہ صحیح راستے پر کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو ہدایت کے راستے پر چلے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھیج کر اور قرآن پاک جیسی کتاب کو اتار کر ہدایت کے راستے کو صاف صاف دکھا دیا۔ اسی لیے ہم سبھی کو قرآن اور حدیث کا جھنڈا لے کر ہدایت کے راستے پر چلنا چاہیے۔ تیسرا سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے اللہ، تیرے بندوں میں سب سے زیادہ جاننے والا عالم کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، عالم وہ ہے جس کا پیٹ علم سے نہیں بھرتا، جس کے اندر علم کی پیاس کبھی نہ بجھے بلکہ وہ ہر دن نئی چیزوں کو سیکھنے کی کوشش کرے اور مرتے دم تک سیکھتا رہے۔ یہی عالم ہے، نہ کہ وہ جس نے علم سیکھا پھر سیکھنے اور سکھانے سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ چوتھا سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اے میرے اللہ، تیرے بندوں میں سب سے زیادہ اچھا فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جو لوگوں کو وہی حکم دیتا ہے جو اپنے آپ کو دیتا ہے، وہ کام جو کسی نے نہ کیا ہو اور وہ دوسروں کو اس کے کرنے کا مشورہ دیتا ہو، ایسا آدمی صحیح فیصلہ نہیں دے سکتا۔ پانچواں سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اے میرے اللہ، تیرے تمام بندوں میں سب سے زیادہ عزیز ترین بندہ کون سا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جو بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہو لیکن پھر بھی بدلہ نہ لے اور سامنے والے کو معاف کر دے، ایسا وہی کر سکتا ہے جس کے اندر صبر اور برداشت کی طاقت ہو، کیونکہ جب کوئی آپ کو تکلیف پہنچائے تو بدلے میں آپ بھی اسے تکلیف دینا چاہتے ہیں، لیکن بدلہ لینے کی بجائے جو معاف کر دے، ایسا شخص اللہ کا سب سے عزیز بندہ ہے۔ چھٹا سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے اللہ، تیرے بندوں میں سب سے زیادہ غنی کون سا بندہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، شخص جس کو جتنا ملے اس پر راضی رہے۔ غریب وہ ہے جس کے پاس دولت ہو پھر بھی اس پر راضی نہ ہو، دن رات اسی کی طلب میں مارا پھرے، اور بے نیاز وہ شخص ہے جس کو جتنی نعمتیں ملے اس پر خوش ہو کر اللہ کا شکر ادا کرے۔ ساتواں سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے میرے رب، آپ کے بندوں میں سب سے زیادہ فقیر کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو مسافر ہو۔ ایک مسافر یعنی سفر کرنے والا حاجت مند اور ضرورت مند ہو سکتا ہے۔ ویسے تو آج کل کے سفر چند گھنٹوں اور دنوں کے ہوتے ہیں، اس لیے آسانی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی سفر میں مشکلات بہت سامنے آتی ہے۔ اس لیے اگر کوئی مسافر ضرورت مند ہو تو اس کی مدد ضرور کرنی چاہیے۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، یا اللہ، تو نے انسان کو پیدا کیا، اسے عقل دی اور زندگی عطا کی، پھر آخر اسے موت کیوں دیتا ہے؟ اس میں تیری کیا حکمت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، تم کل صبح وادی میں جاؤ، وہاں تمہیں ایک منظر دکھاؤں گا جس سے تمہیں میری حکمت سمجھ میں آ جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حسب فرمان صبح سویرے وادی کی طرف گئے۔
انہوں نے دیکھا کہ ایک ہری بھری گھاس کے جھنڈ میں ایک نوزائیدہ ہرنی اپنے بچے کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ایک شیر آیا اور اس نے اس بچے کو شکار کر لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دل بھر آیا اور انہوں نے کہا، اے پروردگار، یہ ننھا سا بچہ کس جرم میں مارا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، ابھی صبر کرو، دیکھو آگے کیا ہوتا ہے۔ کچھ دیر بعد وہی شیر ایک شکاری کے تیر سے زخمی ہو کر مر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کیا، یا رب، یہ کیسا نظام ہے؟ ابھی تو شیر جیتا تھا، اب وہ بھی مر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، اب دیکھو آخر میں کیا ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد میں وہی شکاری ایک پہاڑی سے نیچے گرا اور خود بھی مر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران رہ گئے۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، تم نے جو ہرنی کے بچے کو دیکھا تھا، وہ بچہ پچھلے جنم میں ظالم تھا۔ اس نے اس شکاری کے والد کو ناحق قتل کیا تھا۔ میں نے اس بچے کی روح کو دنیا میں بھیجا تاکہ اس کے گناہ کا بدلہ دوں۔ پھر میں نے شیر کو اس بچے پر مسلط کیا تاکہ انصاف ہو جائے۔ پھر شیر کو مارنے والے شکاری کو بھی موت دی تاکہ میں اسے بھی اس کے اعمال کے بدلے جزا دوں۔ اے موسیٰ، میرا ہر فیصلہ عدل پر مبنی ہے۔ موت میرے نظام انصاف کا حصہ ہے، ظلم کا خاتمہ اور عدل کا آغاز۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رب، تو پاک ہے، تیری ہر تقدیر میں حکمت ہے۔ ہم ظاہری آنکھوں سے دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں، مگر تیری تدبیر وہی جانتا ہے جو باطن کو سمجھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، اسی لیے میں نے موت کو زندگی کے بعد رکھا تاکہ ہر ایک کو اس کے اعمال کے مطابق بدلہ دوں۔ موت نہ ظلم ہے نہ انتقام، بلکہ عدل کی ابتدا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ انسان دنیا کی ظاہری زندگی کو سب کچھ سمجھتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک اصل زندگی موت کے بعد شروع ہوتی ہے، جہاں ہر عمل کا حساب اور ہر حق کا بدلہ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک دن ایک نیک بزرگ اپنے شاگردوں کے ساتھ قبرستان کے پاس سے گزر رہے تھے۔ شاگردوں میں سے ایک نے سوال کیا، حضرت، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، پھر آخر موت کیوں دیتا ہے؟ اگر زندگی ہی مقصد تھی تو ہمیشہ کے لیے زندہ رکھ دیتا۔ بزرگ مسکرائے اور کہا، بیٹا، آؤ میں تمہیں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ وہ سب ایک کاریگر کے پاس گئے جو مٹی کے برتن بنا رہا تھا۔ بزرگ نے شاگرد سے کہا، دیکھو اس مٹی کے ڈھیر کو اس کاریگر نے اس سے خوبصورت برتن بنائے۔ اب اگر کوئی برتن ٹوٹ جائے تو کیا یہ نقصان ہے یا فائدہ؟ شاگرد نے کہا، اگر برتن بیکار ہو جائے تو کاریگر اسے توڑ کر نئی مٹی بناتا ہے تاکہ کچھ بہتر بنا سکے۔ بزرگ نے فرمایا، بالکل ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا۔ دنیا اس کے لیے ایک بھٹی ہے جہاں اسے تپاتا ہے، آزمایا جاتا ہے، سنوارا جاتا ہے۔ جب وہ مکمل ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس دنیا سے لے جاتا ہے تاکہ اسے ابدی زندگی ملے جہاں نہ موت ہے نہ دکھ۔ شاگرد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے کہا، حضرت، تو گویا موت حتمی انجام نہیں بلکہ اصلی زندگی کی شروعات ہے۔ بزرگ نے جواب دیا، ہاں بیٹا، اسی لیے مومن موت سے نہیں ڈرتا بلکہ اس کا استقبال کرتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کے رب نے اس کے لیے ایک بہتر گھر تیار کیا ہے۔ پھر انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی، وہی ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا سے کلام کرنے پہاڑ پر جاتے تھے، ایک عورت جو کہ بے اولاد تھی، اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ آپ جب خدا سے کلام کرنے جائیں تو پوچھنا کہ میری اولاد کب ہوگی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا سے کلام کرنے پہاڑ پر تشریف لے گئے تو انہوں نے اللہ سے کہا کہ فلاں عورت نے مجھ سے یہ سوال کرنے کو کہا تھا کہ اس کی اولاد کب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے نصیب میں اولاد نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ ساری بات آ کر اس عورت کو بتا دی۔
وہ عورت یہ سن کر مایوس ہو گئی کہ کچھ دن ہی گزرے تھے کہ ایک دن اس عورت کے گھر کے پاس سے ایک فقیر گزرا۔ اس نے صدا لگائی کہ جو مجھے ایک روٹی دے گا میں اس کے لیے نیک اولاد کے لیے دعا کروں گا۔ جب یہ صدا اس عورت نے سنی تو فوراً ایک روٹی اس فقیر کو دے دی۔ فقیر نے اس عورت کے لیے نیک اولاد کے لیے دعا کی اور چلا گیا۔ اللہ کے فضل اور رحمت سے اور اس فقیر کی دعا کے بعد اس عورت کے یہاں اولاد ہوئی۔ وہ عورت بہت خوش ہوئی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس عورت کے گھر کے سامنے سے گزرے تو انہوں نے خوشی سے دریافت کی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد سے نوازا ہے۔ آپ نے تو کہا تھا کہ میرے یہاں اولاد کبھی نہیں ہوگی، مگر اللہ تعالیٰ نے ایک فقیر کی دعا سے مجھے اولاد سے نواز دیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سنا تو اللہ کے حضور حاضر ہوئے اور کہا کہ اے اللہ، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو نے تو فرمایا تھا کہ اس عورت کی کبھی اولاد نہیں ہوگی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، پہلے تو جا کر حلال گوشت کا ایک ٹکڑا لے آ، پھر میں تیرے سوال کا جواب دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بہت تلاش کیا مگر کہیں سے بھی حلال گوشت کا ٹکڑا نہیں ملا۔ وہ واپس اللہ کے حضور حاضر ہوئے اور کہا کہ اے اللہ، مجھے کہیں سے بھی حلال گوشت کا ٹکڑا نہیں ملا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کے گوشت کا ٹکڑا لے آؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ یہ تو ایک اور مشکل کام ہے، مگر اللہ کا حکم تھا اس لیے نکل پڑے۔ بہت تلاش کرنے کے بعد بھی کہیں سے انسان کے گوشت کا ٹکڑا نہ ملا۔ وہ تلاش کرتے کرتے ایک جنگل میں پہنچ گئے۔ اس جنگل میں وہی فقیر بیٹھا تھا جس نے اس عورت کے لیے دعا کی تھی۔ اس فقیر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان کی پریشانی کی وجہ دریافت کی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سارا ماجرا بیان کر دیا۔ یہ ماجرا سن کر اس فقیر نے بولا کہ صرف ایک ٹکڑا چاہیے، کوئی چاقو ہے آپ کے پاس؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چاقو نکال کر دے دیا۔ چاقو لے کر اس فقیر نے اپنے جسم سے گوشت کا ایک ٹکڑا کاٹ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دے دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جانے ہی لگے تھے کہ فقیر نے انہیں پکارا اور کہا کہ رک جاؤ، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کون سے حصے کا گوشت منگوایا ہو، میں جسم کے ہر حصے سے گوشت کا ٹکڑا کاٹ کر دیتا ہوں۔ اس فقیر نے اپنے ہاتھ سے، کاندھے سے، پیٹھ سے اور جسم کے ہر حصے سے گوشت کا ٹکڑا کاٹ کر دے دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حضور حاضر ہوئے اور کہا کہ میں گوشت کے ٹکڑے لے آیا ہوں۔ اللہ نے فرمایا کس کے گوشت کے ٹکڑے ہیں؟ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ساری بات بیان کر دی اور کہا کہ فلاں جنگل میں مجھے ایک فقیر ملا تھا، اسی کے جسم کے گوشت کے ٹکڑے ہیں۔ تب اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، اس بندے نے تیرے کہنے پر میرے لیے اپنے جسم سے گوشت کے ٹکڑے کاٹ دیے ہیں، تو کیا میں اس کے کہنے پر اس عورت کو اولاد نہیں دے سکتا تھا؟ اے موسیٰ، گوشت تو تیرے جسم پر بھی تھا اور اس عورت کے لیے دعا بھی کر سکتا تھا، مگر تو نے نہیں کی۔ اس فقیر نے سچے دل سے دعا کی اور میں نے قبول کر لی۔ بے شک خدا اپنے نیک بندوں کو عزیز رکھتا ہے۔